15 رجب یہ شب بڑی عظیم ہے. اس کے لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس طرح انسان کو ثواب شب قدر میں ملتا ہے اسی طرح انسان کو شب نیمہ شعبان اور شب نیمہ رجب میں ملتا ہے. یعنی آج کی رات میں اور 15 شعبان کی رات میں. یہ دو راتیں بڑی عظیم ہے کائنات. خاص زیارت وارد ہوئی ہے, خاص زیارت وارثہ نہیں, زیارت عاشورہ نہیں, زیارت جامعہ نہیں, ایک الگ زیارت بالکل معصوم نے ایک الگ زیارت فرمائی آج کے دن کی اور آج کی رات کی. آج رات میں اور کل دن میں, یہ دو وقت ہیں اس کے. اور یہ زیارت مخصوص ہی ہے, یعنی لکھا ہی ہے زیارت 15 رجب کہ یہ زیارت آپ پورے سال میں کبھی نہیں پڑھیں گے. اب یہ بتائیے کتنی عظیم زیارت ہوگی اور وہ کتنا بڑا دن ہوگا کہ جس دن زیارت خاص وارد ہوئی. یعنی یہ 16 رجب کی نہیں ہے, یہ 17 رجب کی نہیں ہے, یہ 18 رجب کی نہیں ہے, یہ بھی شعبان کی بھی نہیں ہے, یہ پھر رمضان مبارک کی بھی نہیں ہے, یہ محرم کی بھی نہیں ہے. اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس کا سب سے بڑا مقصد ہے جہالت کو دور کرنا اور علم کا پیدا کرنا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو مجلس عزا کی بنیاد رکھی ہے وہ اس لیے نہیں رکھی کہ آپ کو ثواب ملے, کیونکہ ثواب تو ملنا ہی ہے. ادھر آپ آئے ادھر ثواب مل گیا, ادھر ہم نے ذکر چھیڑا ادھر ثواب مل گیا, ادھر آپ نے مجلس عزا کی نیت کی ادھر ثواب مل گیا. تو ثواب تو ہر حال میں آپ کو ملنا ہی ہے, مگر یہ مجلس عزا کا انعقاد عالم آئے بیان کرے یہ سب سے بڑا مقصد ہے مجلس کا, یعنی جہالت کو دور کرنا. اس لیے کہ جتنی جتنی جہالت پھیلتی چلی جائے گی دشمنی آل محمد پروان چڑھتی چلی جائے گی, جتنا جتنا علم پھیلتا چلا جائے گا دشمنی آل محمد مٹتی چلی جائے گی, محبت اہل بیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ جو بھی دشمنی آل محمد ہے یہ جہالت سے پیدا ہوتی. اسی لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے مجلس عزا کی بنیاد رکھی. اور جو یہ 15 رجب المرجب, کیونکہ آج کی رات کے بھی کچھ اعمال ہیں, بس میں اعمال 5 منٹ میں سارے بیان کر کے اور اس کے بعد میں پھر ڈائریکٹ بی بی پہ انشاءاللہ 3 دن تک زینبی زینب ہوگا انشاءاللہ ان مجلسوں میں. اور آپ سے بھی گزارش ہے جب سویرے سویرے آئیے اور پورا بیان جناب زینب کی ہسٹری پہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا. تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد و آل وعجل. تو آپ یہ سنیے 15 رجب یہ جو آج شب ہے یہ شب بڑی عظیم ہے. اس کے لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس طرح انسان کو ثواب شب قدر میں ملتا ہے اسی طرح انسان کو شب نیمہ شعبان اور شب نیمہ رجب میں ملتا ہے. یعنی آج کی رات میں اور 15 شعبان کی رات میں. یہ دو راتیں بڑی عظیم ہے کائنات. خاص زیارت وارد ہوئی ہے, خاص زیارت وارثہ نہیں, زیارت عاشورہ نہیں, زیارت جامعہ نہیں, ایک الگ زیارت بالکل معصوم نے ایک الگ زیارت فرمائی آج کے دن کی اور آج کی رات کی. آج رات میں اور کل دن میں, یہ دو وقت ہیں اس کے. اور یہ زیارت مخصوص ہی ہے, یعنی لکھا ہی ہے زیارت حسین 15 رجب. سمجھ رہے, لیلۃ النصف من رجب, یعنی اس میں لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ زیارت آپ پورے سال میں کبھی نہیں پڑھیں گے. اب یہ بتائیے کتنی عظیم زیارت ہوگی اور وہ کتنا بڑا دن ہوگا کہ جس دن حسین کی زیارت خاص وارد ہوئی ہو. یعنی یہ 16 رجب کی نہیں ہے, یہ 17 رجب کی نہیں ہے, یہ 18 رجب کی نہیں ہے, یہ بھی شعبان کی بھی نہیں ہے, یہ پھر رمضان مبارک کی بھی نہیں ہے, یہ محرم کی بھی نہیں ہے. اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ روزہ حسین پہ پہنچیں 15 رجب میں اور وہاں جا کے زیارت کریں. اب ہم نے ایسے مولا کو تو مانا نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کے روزے پہ نہ پہنچے تب تک وہ بات ہی نہ سنیں. ارے میں نے بڑا جملہ کہا بھائی, ہم نے ایسے مولا کو تو مانا نہیں ہے کہ جب تک کان میں نہ کہیں اس کی سمجھ میں ہی نہ آئے. ہم نے تو ایسے مولا کو مانا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے سے پکار لیجئے. ارے میں توجہ دیتا ہوں, بڑا عجیب سا لفظ ہے. ہندوستان, پاکستان, انڈیا, امریکہ, لندن, دنیا کے کسی علاقے سے آپ حسین کو آواز دیجئے. آواز چاہے طاقت سے دیجئے اور آواز چاہے آہستہ سے دیجئے. سمجھ رہے آپ, چاہے زور سے پڑھیے چاہے آہستہ سے کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو یہ بات جلی جاتی ہے حسین ابن علی کی طرف. سمجھ رہے آپ, اسی لیے اس زیارت میں جو فقرہ ہے وہ اور زیارتوں میں نہیں ہے. اشہد انک تسمع الکلام وترد الجواب, اے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میری آواز سن بھی رہے ہو اور میرا جواب دے بھی رہے ہو. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. کیا فقرے ہیں زیارت کے, ذرا ایک دفعہ سب مل کے پڑھ لیں. اشہد انک تسمع الکلام, یعنی تم میرا کلام سن رہے ہو. اچھا ایمانداری سے بتائیے, دنیا میں سننے والے کی چاہے جتنی بھی طاقت ہو, اب یہ آپ 150-200 آدمی جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں, اگر ایک وقت میں ہر آدمی بولنے لگے مجھ سے تو میں کیا کہوں گا آپ سے, بھائی یار ایک ایک کر کے بولو, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم نے کیا کہا ہے یا نہیں ہے.
یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اچھا چلیے 200 نہ بولیے 10 بولیں ایک وقت میں. اچھا اگر بولیں بھی نہیں 10 آدمی چپکے سے بولیں, کہوں گا یار کچھ تو آواز سے بولو. ایک تو کہوں گا الگ الگ بولو, اور ایک کہوں گا کہ ذرا اتنی آواز سے بولیے کہ مجھے سنائی دے. بس اس سے بڑا جملہ ہو سکتا ہے کسی سے آج تک نہ سنا ہوا آپ نے زیارت کے حوالے سے اور حسین ابن علی کی طاقت کے حوالے سے. اشہد انک تسمع الکلام وترد الجواب, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری آواز سن بھی رہے ہیں, میرا کلام سن بھی رہے ہیں, چاہے زور سے بولوں جب بھی سن رہے ہیں, دل میں بولوں جب بھی سن رہے ہیں, آہستہ سے بولوں جب بھی سن رہے ہیں. اچھا یہ ہر آدمی کہہ رہا ہے نا, اکیلا میں تو نہیں کہہ رہا نا, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, جو ہندوستان میں زیارت پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, جو پاکستان میں پڑھ رہے ہیں وہی بھی یہی کہہ رہے ہیں, جو امریکہ لندن میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں, جو امارات میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ, یعنی دنیا کے ہر علاقے میں جہاں جہاں بھی اردو میں بولے, فارسی میں بولے, عربی میں بولے, ہندی میں بولے, کسی بھی زبان میں بولے, حسین سب کی ایک ہی وقت میں سن رہے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے اما جس کا بندہ پوری دنیا کی ایک وقت میں سن لے تو اس کا خدا کیسا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جب اتنی طاقت ہے ان کی, اشہد انک تسمع الکلام وترد الجواب واشہد انک خلیلہ وحبیبہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے خلیل بھی ہو اور تم اللہ کے حبیب بھی ہو. اسی میں تو معراج فضائل ہے. اتنا بڑا عجیب زیارت کے فضائل کا جملہ دیکھیے. تاریخ انبیاء میں 2 نبی گزرے ہیں, ایک ہے حبیب اور ایک ہے خلیل. جو خلیل ہے وہ حبیب نہیں ہے, اور جو حبیب ہے وہ خلیل نہیں ہے. ابراہیم خلیل ہیں تو حبیب نہیں ہیں, رسول حبیب ہیں. ارے کمال ہے حسین ابن علی کا کہ جسے اللہ نے دو درجے عنایت فرمائے. تم خلیل بھی ہو اور حبیب بھی ہو, اس لیے کہ خلیل کے بھی وارث ہو, حبیب کے بھی وارث. صلوات بھیج دیں محمد. ابو نصر کہتا ہے سألت عن الرضا علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے امام رضا سے پوچھا فی ای شہر نزور الحسین, مولا کس مہینے میں حسین کی زیارت کروں؟ امام نے فرمایا رجب میں, 15 رجب کو حسین کی زیارت. اور اگر تو روزے پہ نہ پہنچ سکے تو یہ زیارت پڑھ, تو وہ زیارت انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہاں پہ پڑھائی بھی جائے. تو آج کی ایک خاص زیارت ہے حسین ابن علی کی, اور جو کل بھی ہے اور آج بھی ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے. باقی غسل اب کا بھی ہے, آج کی رات کا بھی غسل ہے اور کل کے دن کا بھی غسل ہے. غسل ضرور کریے گا. کل غسل کا طریقہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع آیا. آج تو مجھے بی بی کی طرف جانا ہے بس. تو یہ 15 رجب کے اعمال ہیں جس میں نے ہلکا سا اشارہ کیا. خصوصاً کچھ چھوٹے تو چھوٹے, مگر زیارت حسین بالکل نہیں چھوٹنے پائے, اس لیے کہ زینب کے دل کی تمنا بھی اگر کوئی ہے تو وہ ہے زیارت حسین. زیارت حسین یعنی حسین کا روزہ آباد رہے, میرے بھائی کا شہر آباد رہے, میرے بھائی کی نگری آباد رہے, میرے بھائی کا تذکرہ آباد رہے. اسی لیے جن کلمات کو میں نے پڑھا ہے ان کلمات میں کیا کہا, ایسے ویسے سے نہیں کہا ہے. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے, وہ جس نے قتل کر ڈالا, وہ جس نے خون بہا ڈالا, وہ جس نے ہر طرح کوشش کر لی کہ حسین کا تذکرہ مٹ جائے, حسین کو قتل کر دیا, اصحاب کو قتل کر دیا, اولاد کو قتل کر دیا. ادھر یہ قید میں ہے, رسن میں ہے. آج مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا, وہ انشاءاللہ کل پرسوں پڑھوں گا. ابھی تو میں موضوع بنا رہا ہوں مجلس کا, خالی یہ کہ ادھر ہر طرح کی جیت یزید کی ہو رہی ہے, اور یزید شراب کے نشے میں چور ہو کے کہتا ہے دیکھ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا. میری بی بی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا, فواللہ, قسم کے ساتھ کہا, فواللہ لا تمحو ذکرنا, خبردار تخت پہ بیٹھ کے نشے میں ہو کے اور غرور اور تکبر کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ تو نے میرے بھائی کو مار ڈالا. خدا کی قسم زینب تیرے دربار میں پیشین گوئی کر رہی ہے کہ تو چاہے جو کچھ کر لے قیامت تک میرے بھائی کا تذکرہ مٹنے والا. خدا کی قسم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو آج میں آپ کو ایک ایسے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا محسن انسانیت یعنی کچھ شخصیت. اب یہ پھر خوش ہوئے کہ اب من چاہی پوری کریں گے ہم صلح کے چکر میں, اور صلح کر لی گئی. اب وہ صلح بھی مجھے نہیں بتانی ہے. امام حسین علیہ السلام 10 سال خاموش رہے, خاموش نہیں رہے. اگر میرا سمجھ, خدا کی قسم اس کے اوپر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. یعنی ادھر ہے شریک القرآن, ادھر زینب ہے شریکت یعنی جو کمالات حسین میں ہیں. بھائی اس سے زیادہ میں کیا کہوں بھائی, ہے جو کمالات حسین میں ہیں وہ کمالات قرآن میں ہیں, جو کمالات حسین میں ہیں وہی کمالات زینب میں ہیں. شریک القرآن, شریکت الحسین. چلیے ابھی آ گئے تو پوری جنگ ہوئی کربلا کی. دشمنی چلی اللہ سے, رسول سامنے آ گئے, ساری دشمنی رسول سے ہو گئی. رسول کو مٹانا چاہا, سامنے ابو طالب آ گئے, ساری دشمنی ابو طالب سے ہو گئی. ابو طالب کو اور اسلام کو مٹانا چاہا تو سامنے علی آ گئے, تو ساری دشمنی علی سے چلی گئی. انہوں نے علی ولی اللہ کو مٹانا چاہا تو حسین کربلا میں آ گئے. یہ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ پہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ امام نے جو عاشور کے دن خطبہ دیا تو خطبے میں کہا میں نے نماز بدلی, میں نے روزہ بدلا, میں
میں نے حج بدلا, میں نے دین بدلا, میں نے شریعت بدلی. انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. پھر مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہا بغضا لابیک, ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے. تو کربلا کا واقعہ علی ولی اللہ پر ہے. جب تک کربلا باقی رہے گی علی ولی اللہ مٹنے والا نہیں ہے. اب ساری دشمنی آ گئی حسین کی طرف, کیونکہ حسین علی ولی اللہ کو مٹنے نہیں دے رہے. انہوں نے حسین کو قتل کر دیا. بس سنیے یہاں سے کس طرح محسن کائنات ہیں. انہوں نے حسین کو قتل کر دیا. شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ میں نقارے بج رہے ہیں, ڈھول بج نہیں, ابھی نہیں, مسائل بھی پڑھوں گا, مگر سنیے پہلے. ڈھول بج رہے ہیں, تاشے بج رہے ہیں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, عید کا ماحول ہے, مبارکباد دی جا رہی ہے, چاروں طرف تماشا ہی تماشا ہے, لوگ اپنی نظریں پوری کر رہے ہیں. ہم نے مار ڈالا, ہم نے مار ڈالا, ہم نے مار ڈالا. ساری دشمنی اللہ سے تھی. سامنے رسول آ گئے, پھر رسول کے دشمن بنے. رسول کے سامنے ابو طالب آ گئے, پھر ابو طالب کے دشمن بن گئے. ابو طالب کے سامنے علی آ گئے, پھر علی کے دشمن بن گئے. علی کو بچانے کے لیے حسین آ گئے. ساری دشمنی حسین سے چلی گئی. حسین کو قتل کر ڈالا. انہوں نے سمجھا اب محمد رسول اللہ مٹے گا, اب علی ولی اللہ مٹے گا, اب اسلام مٹے گا, اب قرآن مٹے گا, اب ابو طالب مٹے گا. ساری اولاد کو مار ڈالا. شام غریبہ میں ایک بیمار رہ گیا. زینب مسئلہ پوچھنے لگی. مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی, یزیدیت کو چیلنج کر رہی تھی. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, امامت کل بھی زندہ تھی, امامت آج بھی زندہ. سمجھ رہے ہیں ربط کیا ہے؟ اب سمجھے ربط. انہوں نے کہا مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہوں, بتا رہی ہوں امامت کل بھی زندہ تھی, امامت آج بھی زندہ ہے. چلیے امام سجاد کو بچایا کیسے سنیے, بچانے کا انداز سن لیجئے. ایک ہاتھ پہ ہیں امام محمد باقر, ایسے. شام غریبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, فضائل سنا رہا ہوں بی بی کے. ذرا معراج پہ جائیے, کل کی طرح 13 رجب کی طرح. زینب اس کردار کا نام ہے جس کے ہاتھوں پہ بھی قرآن ہے, ارے میں کیا کروں اس سے زیادہ, اور جس کی پشت پہ بھی قرآن ہے, جو دو قرآن اٹھا لے. ابھی آپ ذرا تھوڑا توجہ دیں گے. ان میں سے ایک امام کا نام کیا ہے؟ نہیں, نام کیا ہے؟ علی. اور ایک امام کا نام کیا ہے؟ محمد. نسلیں ہو گئی مجلس سنتے ہوئے. شام غریبہ میں زینب نہیں ہے, ابو طالب ہے. اس نے بھی ایک محمد اور علی بچایا, اس نے بھی ایک محمد اور علی بچایا, بچا کے لائی ہے. نہیں ابھی دوسرے الفاظ میں سن لیجئے, چونکہ ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچ کے مریض سے ہو گئے تھوڑا سا. کیا محمد اور علی کو ابو طالب نے بچایا تھا؟ ادھر محمد اور علی کو کس نے بچایا؟ نہیں, یزید کے دو مقصد تھے. ایک مقصد تھا عبادت کو مٹانا, دوسرا مقصد تھا علم کو مٹانا. ارے میں اس سے زیادہ کو ایسے کھلو بھائی. یزید کے دو مقصد تھے, عبادت کو مٹانا اور علم کو مٹانا. زینب نے یزید کی پالیسی کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا. عبادت کے لیے سجاد بچا لیا, علم کے لیے باقر بچا. یہ مسئلہ نہیں ہے, نہ عبادت قیامت تک مٹے گی. آگے چلیے, دو امام بچائے نا. اب آئیے محسن کائنات کیسے ہے. لولا الحجہ لساقت الارض باہلھا, اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے. کافر مر جائیں, منافق مر جائیں, مومن مر جائیں, مسلمان مر جائیں. یہ زینب نے امامت نہیں اٹھائی ہے, بلکہ پوری کائنات کو بچا لیا ہے. چونکہ جو امامت کو بچا لے یعنی کائنات کو بچا لیا. اب کائنات کو بچا لیا تو جتنے بھی ذی روح ہیں ان پہ سب پہ زینب کا. اب سمجھ میں آئے کیسے محسن کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے امامت کو بچایا, امامت کو بھی بچایا, نسل امامت کو بھی بچایا, شریعت کو بھی بچایا, اور یزیدیوں کے درمیان تعارف بھی کرایا. بس آخری جملہ ہے مجلس کا, یزیدیوں کے درمیان تعارف بھی کرایا, بھیڑیوں کے درمیان, نہ ہنجاروں کے درمیان, کافروں کے درمیان, قاتلوں کے درمیان, جان کے پیاسوں کے درمیان. یا رسول اللہ, غدیر میں علی کو اٹھا کے مسلمانوں کے درمیان میں علی کی امامت کا تعارف کرانا آپ کا کارنامہ تھا. یزیدیوں کے بیچ میں سجاد کو اٹھا کر, تو عنوان ہے محسن کائنات. اب سمجھے, اب ساری دشمنی کدھر جائے گی؟ دشمنی اللہ سے تھی, رسول آ گئے, رسول کو مٹانا چاہا علی آ گئے, علی کو مٹانا چاہا حسین آ گئے, حسین کو مٹانا چاہا زینب آ گئی. اب ساری دشمنی یزید کی کس سے چلے گی؟ یہ نہ ہوتی تو ہم کامیاب تھے. اب یہ یزید کی دشمنی بتانی ہے, اور کیسے کیسے یزید کے مشن کو فیل کیا زینب نے, وہ کل آئے گا انشاءاللہ. بس عزیزو, یہ بی بی بڑی مستجاب الدعوات, شریکت الحسین ہے نا. تو جس چیز, جملہ سنیے گا, جو چیز حسین دے سکتے ہیں وہی زینب دے سکتی ہے. شریک ہے. پتہ نہیں کتنے ہزاروں مریض ہیں جو آج بھی روزے سے شفا لے کے جاتے ہیں, اور آج کا تو دینی قیامت کا ہے. وہ زینب جس نے سب کو بچایا تھا. آج مجھے مصائب زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود آمادہ ہیں رونے کے لیے. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اس لیے کہ جتنے مصائب اس بی بی نے اٹھائے, لقب ہے ام المصائب. گھٹ کے نہ روئیے گا, خدا کی قسم میری گزارش ہے آپ سے, کوئی بھی آدمی گھٹ کے نہ روئے. لیکن زینب کا مصائب ہے. زینب نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں بتاؤں میں خالی شام غریبہ کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں, بس آپ کو پتہ چل جائے گا زینب نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں. سب سے پہلی مصیبت زینب کی, جو سب سے بڑی مصیبت تھی, ماجائے کا گلا کٹ رہا ہے. آج بھی جائیے کربلا کے میدان میں, تلہ زینبیہ جانتے, تلہ زینبیہ کیا ہے؟
یہاں وہ تھی کہ ادھر زینب خیمے میں ہے، ادھر خنجر